یہ تھے شیخ ماہر معقلی، اور اسی طرح امام شیخ سعود الشریم وہ امام کعبہ ہیں۔ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان۔ آج میں موجود ہوں قاری عبدالمتین شاہین کے پاس، جو پوری دنیا کے قرآن کرام کی تلاوت کر لیتے ہیں، اور ان کی بالکل ایسے لگے گا کہ جیسے آپ امام کعبہ کی تلاوت سن رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور مختلف امام جو پوری دنیا میں ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ بھی بتاتا چلوں، انہوں نے پاکستان لیول میں اور انٹرنیشنل لیول میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی، فرسٹ پرائز حاصل کیا۔ تو آئیے ان سے تلاوت بھی سنتے ہیں اور ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ انہوں نے یہ طرز جو ہے یہ کس طرح سیکھی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے قاری صاحب؟ جی اللہ کا شکر الحمد۔ اچھا قاری صاحب، پہلے تو ہمیں آپ امام کعبہ کی طرز کی تلاوت سنائیں، اس کے بعد ہم آپ سے کوشچن کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب یہ بتائیں، یہ آپ کس طرح یہ طرز سیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر جب بندہ طالب علمی ہوتا ہے تو اس وقت یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جو مراحل ہوتے ہیں ان سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری کوئی میرا اپنا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے والدین اور یہ اساتذہ کرام کی یہ دعائیں ہیں، اور میں صرف اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ۔ تو کیا آپ بھی کسی کو سکھا رہے ہیں کہ آپ کے پاس بھی آپ کے بھی شاگرد ہیں؟ جی جی الحمدللہ، کافی سارے لوگ جو ہے وہ طالب کرام، چھوٹے بڑے، چھوٹی عمر کے بھی بڑی عمر کے بھی، الحمدللہ سب جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ اب یہ ایک بزرگ یہ بھی الحمدللہ سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو تجوید، قرات وغیرہ اس طرح، یعنی کہ مختلف اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مستفیض ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ آپ کس قرآن کرام کی تلاوت کرتے ہیں، اور کس طرح آپ ہمیں مختلف سنانی ہیں؟ جیسے میں نے آپ انٹرو دیا کہ آپ مختلف قرآن کرام کی تلاوت کر لیتے ہیں، اور کس کی ہم سنائیں گے ہمیں؟ جی میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی خاص فضل و کرم سے پوری دنیا میں جتنے بھی قرآن کرام ہیں، جو بھی قاری ہے، تو بس اس کی ایک مرتبہ آواز یعنی کہ سننے کو مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ وہ لہجہ پڑھنے کی انشاءاللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں۔ ٹھیک، آپ سنائیں ہمیں، کس کی سنائیں گے؟ اس میں جو زیادہ تر ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ امام کعبہ شیخ سعود الشریم ہے، تو اسی نام سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، پہچانا جاتے ہیں۔ اور اسی طرح شیخ ماہر معقلی ہیں، شیخ عبدالرحمن السدیس ہیں، اور اسی طرح شیخ مشاری راشد ہیں، اور اس طرح مختلف یعنی کہ بے شمار قرآن کرام ہیں۔ تو ان میں سے 2-3 میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ شیخ ماہر معقلی جو امام کعبہ ہیں، تو اس وقت جو امام حرم میں جو ہے وہ تراویح کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، ان کی طرز میں تھوڑا سا آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یہ تھے شیخ ماہر معقلی. اسی طرح امام الشیخ سعود الشریم وہ امام کعبہ ہیں. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری صاحب بہت اچھی آواز ہے، بہت اچھی آواز ہے. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح ہم میمیکری جو مختلف پولیٹیشین کے جو لوگ میمیکری کرتے ہیں اس کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم اس تلاوت کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے. جتنی ہو سکے آپ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ یہ جو قاری صاحب کی آواز ہے یہ ایک ٹیلنٹ ہے، ٹھیک ہے. جو انہوں نے یہ مختلف قرآن کرام کی جو آواز سیکھی ہوئی ہے یا جو ان کی آواز ہے ہم اسے پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ شیخ عبدالرحمن سدیس تک بھی ان کی آواز جائے کہ میری طرز کا ایک بندہ پاکستان میں بھی بیٹھا ہوا ہے. تو شیخ عبدالرحمن سدیس آپ ان کا تذکرہ کیا تھا، آپ ان کی بھی ذرا آواز کریے. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ماشاءاللہ. اچھا قاری صاحب اس ایج کے لوگ بھی آپ سے سیکھنے آتے ہیں تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور یہ جو طرز ہے یہ کس طرح سیکھی جائے گی، آپ جو ہمارے دیکھنے والے ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو جو قرآن مجید کی تعلیم ہے، دین کی تعلیم ہے، تو اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی. تو جس مرضی ایج میں آپ قرآن پاک کی تعلیم آپ حاصل کر سکتے ہیں، بچپن ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو. تو اس کی یہ ایک زندہ مثال آپ کے سامنے یہ بزرگ ہیں ماشاءاللہ 80 کے قریب میرے خیال میں 72-73 کے قریب ان کی عمر ہے الحمدللہ. تو یہ اس طرح یعنی کہ سیکھتے ہیں جس طرح ایک طالب علم، ایک نونہار بچہ جو استاد کے سامنے بیٹھ کے سیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہوتی، بلکہ آج کل تو نیٹ کا دور ہے، آپ جس طرح مرضی کسی سے رابطہ کر کے آپ اس کو سیکھیں. اور اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ بہت ہی آسان ہے. صرف انسان کو تھوڑی سی محنت چاہیے. اور جس بندے کو شوق ہے نا، وہ میرا نہیں خیال کہ جس کو شوق ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ چیز نہ عطا کرے. جدوجہد کرنا چاہیے، جدوجہد. بالکل ٹھیک. اچھا قاری صاحب دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ قرآن مجید کے نام پر لیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا گیا ہے. تو بدقسمتی سے یعنی کہ اس ملک میں رہتے ہوئے قرآن مجید کو وہ مقام نہیں دیا جا رہا جو دینا چاہیے تھا. اب دیکھ لیں کہ جو بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں یا کوئی اس طرح قومی سطح لیول پہ جو میٹنگ وغیرہ ہوتی ہیں تو اس میں قرآن مجید کو کتنی یعنی کتاب دیکھ لیں کتنا ٹائم دیا جاتا ہے، 1 سے 2 منٹ. یا ٹی وی کے اوپر آپ دیکھ لیں کتنا ٹائم دیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری خواہش ہے بلکہ یہ قرآن مجید کی تعلیم جو ہے وہ عام ہونی چاہیے. اس کو جو عام کر دیں، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ اس کو ٹائم دینا چاہیے. اور لوگوں کو اصل بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے جتنا ہم اس کے ساتھ جڑیں گے اتنا ہمارے قریب آئے گا، ہمارے اتنے مسائل حل ہوں گے. تو ہم اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو قرآن مجید بھی اس سے ہم اتنا ہی پیچھے ہٹ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے جو پریشانیاں جو ہمارا مقدر بن چکی ہیں. شکریہ.
جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے رہے۔